اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام، یہ 4 مجلسیں جو بی بی کی شہادت کے سلسلے میں ہو رہی ہیں، میں بھی 5 سال کے بعد آلموسٹ آیا ہوں آپ کے پاس، 5 ایئرس، اس لیے کہ اسکیڈول ہی نہیں بنتا تھا آپ کے ساتھ۔ بہرحال موقع مل گیا یہ سال، تو یہ سال کی ٹاپک ہے لبیک یا حسین، 4 دن۔ بہت اچھا ایک سلوگن ہے، ایک نعرہ ہے لبیک کا، اور آج کل لگتا بھی بہت ہے ہر طرف، بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ۔ جتنا زبان پہ یہ آئے نا تو کم از کم ایک تصور تو آتا نا لبیک کا۔ لبیک اتنا سا جملہ ہے، بہت چھوٹا سا، لیکن اتنا بڑا اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا پوری زندگی لبیک کے ساتھ ہے، ہر چیز لبیک ہے، پورا اسلام لبیک ہے۔ آپ لبیک یا علی کہیں، لبیک یا حیدر کہیں، لبیک یا حسن کہیں، لبیک یا مہدی کہیں، آپ کسی معصوم کے ساتھ بھی لبیک کہیں، صرف اتنا سا ورڈ ہے لبیک، لیکن ٹوٹل اسلام لبیک کے اندر ہے۔ لبیک کے معنی کیا ہے؟ کہ مولا آپ کہتے ہیں لبیک یا حسین، کہ مولا میں حاضر ہوں، میں اپنی سروسز آپ کو آفر کر رہا ہوں۔ بولنا آسان ہے کہ مولا میں اپنی سروسز آفر کر رہا ہوں آپ کو، اصل بات یہ ہے کہ مولا ایکسپٹ کرے سروسز، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ پکارتے رہے پوری زندگی لبیک 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 لبیک، لیکن اگر امام ایکسپٹ نہیں کرتا تو کیا کر لیں گے؟ یہ 4 دن میں بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے آپ کی لبیک کو ایکسپٹ کریں۔ لبیک اگر ایکسپٹ ہو جائے نا تو پورا دین آپ کا ایکسپٹ ہو گیا، وہ قبول ہو گیا۔ ورنہ اگر ہم غفلت میں بیٹھ کے زندگی گزارتے نا، اگنورنس میں، کہ میری عبادت بہت اچھی ہے، میں بڑی عبادت کرتا ہوں، بڑی نیکی کرتا ہوں، بڑا ڈونر ہوں، رات رات بھر سجدے کرتا ہوں، میری تو قبول ہونا ہی ہے۔ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے۔ یہ سکون میں اگر بیٹھ جائیں کہ ہم کو تو ہر چیز مل گئی، ہم تو بڑی عبادت کرتے ہیں، ہمارا کیا، ہمارا تو لبیک قبول ہی ہونا ہے، یہ غفلت ہے، یہ اگنورنس ہے۔ یہ اگنورنس، یہ جو غفلت کا نشہ ہے نا، یہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ شراب حرام ہے، ایک ڈراپ، ایک خطرہ بھی پینا حرام ہے، اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے جہاں شراب سب ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا مولا کہہ رہا، شراب ٹوٹلی حرام ہے۔ لیکن مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ غفلت کیا ہے؟ یہ اگنورنس کہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے بڑے آرام کے ساتھ کہ مولا ہماری لبیک، ہم تو لبیک کہہ رہے، ہماری لبیک تو قبول ہونا ہی ہے۔ یہ جو فکر ہے نا، اس فکر کو نکالنا ہے، یہ سوچ کو نکالنا ہے، یہ تھنکنگ کو نکالنا ہے کہ میں تو، میری تو نماز بھی قبول ہے، میرے روزے بھی قبول ہے، میری ساری عبادتیں قبول۔ غفلت میں آج تک کوئی علی والا نہیں بیٹھا، اور اس نشہ، شراب کے نشے سے زیادہ جو میں نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا مولا علی کہہ رہا۔ راوی نے کہا مولا شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ ہے۔ علی نے عجیب جواب دیا۔ علی، مولا کہتے ہیں کہ سنو، شراب کا نشہ ایک منزل پہ آ کے ٹوٹ جائے گا، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے نارمل ہو جائے گا، لیکن غفلت کا نشہ اس وقت ٹوٹتا جب پیٹ جا کے زمین سے لگ جاتی، اس وقت سمجھ میں آتا یہ میں نے کیا کیا۔ یہ ہے غفلت۔ کوئی علی والا غفلت میں نہیں بیٹھتا۔ سلمان یہ سوچ کے نہیں بیٹھے تھے میں تو 10 درجے کا ایمان ہے، مجھے کیا فکر ہے، میں تو ایمان کے اس سٹیج پہ ہوں۔ اس لیے کہ یاد رکھو دوستو، جتنا مولا سے کلوز ہوں گے اتنا ہمارا جو فرینڈ ہے نا وہ قریب آتا جائے گا،
اتنا شیطان قریب آئے گا. شیطان ادھر ادھر نہیں جاتا, شیطان وہیں آتا جہاں علی والے ہوتے. شیطان وہیں پہ آ کے آپ کو کنٹرول کرتا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ شیطان کو ہم نے بڑھا دیا تو غفلت میں ہے. شیطان جاتا ہی نہیں, اس کا خود وعدہ ہے. شیطان بیوقوف نہیں ہے کہ چرچوں میں جائے, مندروں میں جائے, یہاں جائے, وہاں جائے. اس کو تو پتا ہے یار وہ تو میرے ساتھی چل رہے, میں کیوں جاؤں. نہیں, شیطان وہاں جاتا جہاں صراط مستقیم ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو شیطان یہاں وہاں نہیں جاتا, آپ ہی کے پاس آتا. کچھ نہیں کرتا, امام بارگاہوں کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, مسجدوں کے دروازے پہ کھڑا, وہ بھی ہمارے. اور جیسی کوئی انٹر ہوتا پیچھے سے ہاتھ رکھ کے بولتا یہ ایک میرا کام کر دینا اندر جا کے. کچھ نہیں کرنا, جا کر ایک چھوٹی سی غیبت کر دو, میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. آپ سمجھے شیطان اگر کوئی انسان یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میری لبیک تو قبول, دعا یہ کرو کہ قبول ہو جائے. لبیک آسان ہے بولنا, عمل کرنا مشکل ہے. ایک لبیک اور ہے جو سب کو پتا ہے کہاں کہی جاتی ہے. جیسے ہی احرام پہنا آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. 3 دفعہ یہ تلبیہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس وقت تک آپ کا نہ عمرہ ہو رہا نہ حج ہو رہا. ہم نے پڑھا, ہم تو اس لیے پڑھ رہے کہ ہم کو عادت ہے پڑھنا ہے, ہم کو جانا ہے عمرے پہ. معصوم کا سنیں. اچھا جیسی وہ تلبیہ پڑھتے ہیں نا 21 چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی. 21 یہ بھی حرام, وہ بھی حرام, یہ بھی اس کو دیکھنا حرام, اس کو دیکھنا حرام, یہ گناہ کرنا حرام. جو زندگی تمام کرتے ہوئے آیا ایسے سیریس ہو جاتے ہیں یار عمرہ قبول ہو جائے 2-3 گھنٹے تک. احتیاط 2-3 گھنٹے کی ہے نا, 4 گھنٹے کی احتیاط ہو, احتیاط کر لو. جیسے عمر وہاں لبیک کہتی چیزیں حرام ہوتی نا, ویسی لبیک یا حسین کے ساتھ بھی چیزیں حرام ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین کے پاس جا رہے نا, حسین کے پاس جائے تو وہ چیزوں کو بھی چھوڑ کے جانا ہے جہاں جب وہاں جاتے وقت چھوڑتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں اینے میں دیکھنا یہ ٹھیک ہے, لیکن دوسری جو چیزیں وہ آپ کو اگر لبیک یا حسین کہنا ہے تو وہ چیزیں بھی آپ پہ حرام ہیں. جیسا آپ غلط بیانی وہاں پہ ہے, جیسے کسی کو مارنا, کسی کے اوپر ظلم کرنا, جھوٹ بولنا. آپ عمرے میں احرام پہننے کے بعد نہیں کر سکتے. لبیک کہنا بہت آسان ہے. ابھی میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا, کیوں؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام حج کے عمرہ, حج کے احرام پہنتے ہیں مسجد شجرہ سے. روایت میں اختلاف ہے, ایک عمرے کا بھی احرام تھا, حج کا بھی تھا. بہرحال جو بھی احرام آپ جیسی پہنتے ہیں شجرہ سے یا کہیں سے پہنو, جو میقات ہوتی ہے سبھی پہنتے ہیں. سارے مسلمان میقات پہ آتے ہیں. اللہ ہم کو نصیب کرے حج اور عمرہ پہ انشاءاللہ. تو جب آپ مدینے سے آتے ہیں ان کے لیے شجرہ ہے, جو جدہ سے جاتے ہیں ان کے لیے جوفا ہے. جوفا یہ وہی میدان ہے جو غدیر کا میدان ہے, واقعہ غدیر جہاں ہوا تھا, یہ وہی میدان ہے جوفا کا. جدہ والوں کے لیے میقات جوفا ہے, مدینے والوں کے لیے شجرہ ہے, اور یمن والوں کے لیے طائف سے. تو بہرحال مختلف 4 مکہ ادھر ہے, 4 اس کے پیچھے ایک چیک پوسٹ بنے ہوئے کہ آپ مکے میں انٹر ہونا کوئی بھی جگہ سے تو آپ کو احرام باندھنا لازم ہے. احرام جیسی باندھتے, جیسی آپ احرام کیا ہے, 2 ٹوال ہے, ٹاول ہے, تو آپ 2 پہنتے اور فوراً اپنے نیت کی کہ میں یہ احرام پہنتا ہوں. اس کے بعد آپ کو فوراً یہ کہنا پڑتا 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ لازم بولا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, پروردگار میں آ رہا تیرے پاس, پروردگار میں تیرے پاس آ رہا, تو مجھے ایکسپٹ کر لے. سب کو کہنا ہے, ہر مسلمان کہتا ہے جو ہے نا, اس میں اختلاف نہیں. وہاں سے لے کے حرم تک, مکے کے حدود تک صرف یہ پڑھتے ہوئے جاتے کہ لبیک لبیک مالک, میں تیرے گھر آ رہا, میں تیرے پاس آ رہا, میں تیرے پاس آ رہا, تو ایکسپٹ کر لے. چھٹے امام کا کیا عالم تھا, پہنا احرام اور سب نے لبیک کہا, امام نہیں کہتے. لوگوں نے کہا مولا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ امام رونا شروع کر دیا. امام رونے لگا. امام حجت خدا احرام پہن کے اب نیت کرنا ہے, نیت کر کے لبیک بولنا ہے. امام وقت رونے لگا, ایسا رونے لگا کہ زارو خطار. تو چاہنے والوں نے کہا مولا آپ کہیے تو پھر ہم چلے, آپ دیر کیوں کر رہے ہیں, لبیک کہنے میں کیا ہے.
عجیب جملہ امام کا. امام نے پلٹ کے کہا میں لبیک کہوں؟ کہا مولا کہیے نا لبیک. امام نے کہا میں ڈرتا ہوں کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. آپ دیکھ رہے بات، یہ فکر ہم کو ہے. لا لبیک کون کہے گا؟ امام کو کہے گا. کوئی تصور کر سکتا کہ جس کے صدقے میں کعبہ باقی ہے، جس کی محبت ایمان، جس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو، جو زمین اور آسمان کا مالک ہو، وہ امام احرام پہن کر لبیک بولنے کے لیے اس کے بعد رک کے کہتا میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ میری آواز میں لا لبیک نہ کہے کہ مجھے تو نہیں چاہیے. یہ ہے لبیک. یہ فکر کو پیدا کرنا ہے. یہ 4 مجلسوں میں انشاءاللہ میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لبیک کہو تو کم از کم یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ جب ہم کہیں لبیک یا حسین، اس ایسے بننا کہ فاطمہ کا لال پکار کے کہے کہ آجا میرے بندے میرے پاس آجا. وہ ہے لبیک. چینج نہ ہو تو زندگی کیا ہے؟ 1435 ہجری کا محرم ایک چینج نہ. آج اتنے دن ہو گئے، آج 26 تاریخ ہو گئی، آلموسٹ 40-45 ڈیز سے ہم لبیک یا حسین کہہ رہے. سب کہہ رہے، بچہ، لڑکی، لڑکا، عورت، مرد. چینج کتنا آیا، فرق کتنا آیا زندگی میں. وہی روٹین کی لائف ہے، وہی زندگی ہے. اگر لائف میں بدلاؤ نہیں آئے، چینج نہیں آئے، فکر نہیں بدلے، حسین کے قریب نہ ہو، تو روٹین کا محرم پوری زندگی اب تک جیسا محرم کیا یہ سال بھی ویسی کرنا ہے. انسان میں فکر بدلے، سوچ بدلے. وہ ہے لبیک. انشاءاللہ 4 دن میں بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں کرنا ہے کہ آپ کی زبان سے نیو جرسی میں لبیک یا حسین نکلے اور حسین وہاں سے پکارے کہ آجا میرے پاس. وہ ہے لبیک. زبان دیکھیں، کوئی عبادت پریکٹس کی نہیں ہوتی. کوئی عبادت پریکٹس کے لیے ماں باپ نے سکھا دیا چلو مجھے اب نماز پڑھنا ہے، وہ کیا عبادت ہے؟ عبادت معرفت کی ہوتی ہے. عبادت میں چینج آنا. معصوم سے جا کے پوچھے مولا میں اتنی نمازیں پڑھا لیکن مجھے اب تک پتہ ہی نہیں کہ میری کوئی عبادت قبول ہوئی یا میری کوئی نماز قبول ہوئی. مجھے معلوم تو ہونا مولا میں تو روز پڑھ رہا 50 رکعت 100 رکعت نماز پڑھ، مجھے پتہ ہی نہیں. میں یہ نہیں کر رہا، اس کو ساتھ دے رہا، اس کو ہیلپ کر رہا، یہ کر رہا، میری قبول ہو رہی. مجھے کیا معلوم کہ اللہ ایکسپٹ کر رہا نہیں کر رہا. امام نے عجیب جملہ کہا. امام نے کہا تو اتنی نیکی کرتا ہے نا، اتنی عبادت کرتا ہے، صرف یہ چیک کر لے کہ تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا. میں کیا بول رہا دوستو کہ عبادت کرو، پھر ہم مثال کے طور پر لبیک یا حسین بولتے رہے دن بھر اور باہر نکل کے کسی کی بیک بائٹنگ کر دو تو لبیک قبول ہوگا. کسی پہ ایلیگیشن لگا دو لبیک قبول ہوگا. باہر نکل کے میوزک سن لو لبیک قبول ہوگا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ لبیک بولنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. محبت علی بولنا کہنا آسان ہے، میں علی والا ہوں. یہ کہنا بہت آسان ہے، مولا میں سب سے زیادہ آپ کا چاہتا. اس لیے کہ ہر شیعہ کو، ہر انسان کو ایک فکر رہتی. ہر انسان ایک ہی بات سوچتا، میں بھی سوچتا کہ میں سب سے اچھا چاہنے والا مولا کا. نیو جرسی میں مجھ سے بہتر تو کوئی ہے بھی نہیں. کوئی غلط نہیں سمجھے، میں نیو جرسی اس لیے بول رہا کہ میں یہاں پڑھ رہا. یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ نیو جرسی. ہماری فکر کیا ہے؟ میں سب سے اچھا، میری عبادت اچھی ہے، میں سب سے بڑا مولا کا چاہنے والا. ارے بابا مولا کا چاہنے والا اگر میں اپنے آپ کو بول رہا تو یہ بھی چیک کرو کہ میں چینج کتنا ہوا، میں مولا سے قریب کتنا ہوں. میں نے علی کے لیے کیا کیا، میں نے حسین کے لیے کیا کیا، کتنا میری زندگی میں وہ چیزوں کو میں نے چھوڑا جس کو حسین پسند نہیں کرتے. 29 ذی الحجہ 2013 میں جیسے تھے، 2013 یہ سال 1434 ہجری 29 ذی الحجہ کو جیسے تھے، اگر ہم ویسی 2 مہینے 8 دن کے بعد بھی 8 ربیع الاول کو ویسے ہی رہے تو 2 مہینے 8 دن سے حسین سے لیا کیا؟ مولا حسین کی زندگی کا کون سا پہلو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا؟ کچھ نہیں کیا.
تو دین لاسٹ ایئر بھی محرم آیا تھا، یہ سال بھی محرم آ گیا. لیکن جو آپ کو عبادت کا اجر ملنا، محرم کا اجر ملنا، وہ ملے گا، لیکن آپ حسین کے قریب نہیں ہوں گے. مولا حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو حسین کی ضرورت ہے. یہ فکر مت کرو کہ میں ہوں، نہیں، حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو حسین کی ضرورت ہے. کہ اس لیے کہ اگر آپ مظلوم امام کے ذرا قریب ہوں گے نا تو پھر امام ہی کچھ دے گا. ورنہ آپ انصاف سے بولے کہ لاکھوں کی تعداد میں حسین کے چاہنے والے آج ہیں، اس وقت بھی تھے. یہ مت سمجھو کہ صرف 72 ہی تھے. 72 تو وہ تھے جس میں حسین نے فخر کیا. ہزاروں کی تعداد میں اس وقت تھے، نہیں تھے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ کربلا سے پہلے بھی، رسول کے وقت بھی، رسول کے بعد بھی کوئی شیعہ نہیں تھا، نہیں. مدینے میں کتنے تھے سب زبان کی نوک سے بولنے والے تھے. انصاف سے بولو دوستو، انصاف سے بولو. آپ نیو جرسی میں ہیں، خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، اگر کوئی اعلان کر دے کہ اس عزا خانے کو کوئی جلا دے گا تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے. آج 1400 سال کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ کسی عزا خانے کو کوئی جلانے والا ہے تو لوگ گھروں میں بیٹھیں گے. مدینہ شہر چھوٹا سا شہر تھا. جتنی آج مسجد نبوی ہے نا، جیسے جو آرکیٹیکچر کے حساب سے بنی ہے مسجد نبوی، وہ مدینہ شہر تھا اس زمانے میں. اتنا ہی. مسجد نبوی آج جیسی سب نے زیارت کیا، اللہ پھر زیارت نصیب کرے. جو مسجد نبوی ہے وہ مدینہ شہر تھا. جنت البقیع مدینے سے باہر تھا. میدان احد 4 کلومیٹر پہ، وہ بھی باہر تھا. آج تو پورا ایک ہی سٹی ہو گئی مدینے کی. اس وقت اتنا سا مدینہ تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں. ایک مولا کا چاہنے والا نہیں نکلا سوائے چند کے. گھر فاطمہ جل گیا. اگر صحیح چاہنے والا ہوتا تو کیا فاطمہ کا دروازہ جلتا؟ علی کا حق چھینا جاتا؟ مولا کو ایسا شیعہ نہیں چاہیے جو زبان کی نوک سے بولتا ہے. علی کو وہ چاہیے جو علی کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اوبیڈین بنتا ہے. اوبیڈین کس کو کہتے ہیں؟ آپ مولا کا صحیح چاہنے والا کون تھا؟ اوبیڈین کیا چیز ہے یہ دیکھو. جنگ صفین ہے، جنگ تیز ہو رہی، سامنے امیر شام کا خیمہ ہے، لڑائی ہو رہی کہ چند لمحوں میں مالک اشتر امیر شام کو ختم کر دے. اگر امیر شام ختم ہو جائے تو کربلا اب نہیں ہوگی، وہی ختم ہو جائے گا، علی کا حق واپس آئے گا. ایسے موقع پر امام کے اوپر پریشر ہوا. وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچا تھا 10,000 20,000 50,000 60,000 میں. میں جنگ نہیں پڑھ رہا، میں بتا رہا کہ ایمان کو بیچا تھا امیر شام کو. ان لوگوں نے تلوار کو نکال کے کہا یا علی، امیر اس کو روکو، مالک کو اگر روکو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ علی کے خیمے میں مولا کے دسترخوان پہ روٹی توڑنے والے، مولا کے پیچھے نماز پڑھنے والے. جنگ صفین کا اینڈ دیکھیں کیا ہوا. علی والے علی کے خلاف ہو گئے. یہ پورے جو بک چکے تھے راتوں میں کہتے ہیں یا علی، مالک کو روکو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تلواریں نکال لی. مولا نے میسیج بھیجا، اطاعت کیا ہے، اوبیڈین کیا ہے وہ چیک کرو. ایسا چاہیے مولا کو. امیر شام کا خیمہ سامنے، چند سیکنڈ چند منٹ میں یہ ظالم ختم ہو جائے گا. مالک کی تلوار اٹھی ہوئی ہے. علی کا میسیج آیا کہ اے مالک، جس حالت میں ہے رک جا. تو روک کے کہا تلوار کو کہ میں نے اٹھائی تھی اطاعت علی میں، روک بھی اطاعت علی میں. علی کو ایسا شیعہ چاہیے، زبان کی نوک سے نہیں چاہیے. ٹپ آف دی ٹنگ سے تو سبھی بولتے ہیں. مزہ اس میں کہ آپ بولیں کہ میں علی کا چاہنے والا، علی بولے یہ میرا چاہنے والا. سب پڑھے محمد ایک اور پڑھ لیجیے آواز ہے بلند. ایک زندگی چلی، زندگی نہیں. میں یوتھ کے لیے پڑھ رہا، بڑوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. میں بڑوں کو نہیں بول رہا کچھ، میں صرف یوتھ کو بول رہا کہ آپ میں چینج آنا. یہ نہیں، میں چاہتا یہ 4 دنوں کی مجلسوں میں لبیک یا حسین کے مقصد کو سمجھو. جو ہم کہہ رہے ہیں لبیک،
4 دن کے بعد اگر ایک بھی لڑکا یا ایک بھی لڑکی حسین کی زندگی کے اس پہلو پہ آ جائے، اس بات پہ آ جائے، یا فکر بدل جائے، سوچ بدل جائے، تو مقصد مجلس پورا ہوگا۔ یہ نہیں کہتا کہ پورا چینج ہو، نو، کوئی نہیں کر سکتا پورا چینج۔ چینج آنا، فکر آنا کہ مولا I want to do something for you، یہ بولنا کہ I really want to do something۔ اب اس کے بعد وہ فکر پیدا کر، اس کے بعد اب کہ اطاعت کیا ہے، مولا کو شیعہ کیسا چاہیے۔ ہم سب شیعہ الحمدللہ، ہم سب محب ہیں مولا کے، لیکن ایکچوئل چاہیے کیسا مولا کو۔ دیکھیے بولنا بہت آسان ہے، 1400 سال ہو گئے، آرام سے زندگی گزر رہی، اب کیوں اپنے آپ میں اور اسٹرگل کریں۔ اور اگر آپ صحیح معنی میں کچھ کر لیں نا، آپ یقین کریں نیو جرسی میں آپ یہاں رہیں گے، میں 4 دن میں آپ کو بتا دوں گا، آپ یقین کریں میری بات پہ۔ آپ ہی کے شہر، آپ ہی کے امریکہ کی بات کرتا ہوں، آپ کے پاس نہیں آنا تھا لیکن پورا امریکہ گھوم رہا تھا، مختلف جگہوں پہ جا کے پڑھ رہا تھا۔ یہ مت بولو کہ چینج نہیں آیا، یہ کوئی نہیں بول سکتا۔ الحمدللہ میں شہروں کے نام بول سکتا، لوگوں کے فیملیز کے نام بول سکتا، آپ معلوم کر لینا یہاں ہیں آج وہ لوگ۔ حسین کی طاقت بہت بڑی ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے۔ کر کے تو دیکھو، just get close to امام حسین then see۔ قریب تو ہو امام کے، خالی بیٹھ کے اگر بولنے سے مولا میں آپ کا، بیٹھ کے تو بولنا ہی نہیں ہے۔ اور امام کو ڈم شیعہ تو چاہیے نہیں، بولنے والا چاہیے، ڈم نہیں چاہیے مولا حسین کو۔ گھر بیٹھا ہوا ہے مولا میں آپ کا چھو واٹ تو چاہنے والا ہے، کرے کیا، تم نے کیا کیا حسین کے لیے؟ مولا کو بولنے والا، مولا کو کام کرنے والا چاہیے، مولا کو انقلابی چاہیے، ریولوشنری چاہیے، مولا کو یہ شیعہ نہیں چاہیے کہ گھر بیٹھا ہوا۔ اس لیے کہ دوستو ایک بڑا مشہور سلوگن ہے آپ کے پاس کا، می اینڈ مائی فیملی۔ پتہ نہیں آپ کا ہے نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں، ویسٹ کا ایک سلوگن ہے، می اینڈ مائی فیملی، میں ہوں، میرے بچے، میری بیوی، تھینک یو ویری مچ، آپ جو چاہے کرو، دوسروں کا جو کرے ہم کو کیا کرنا ہے۔ یہ ویسٹ کی فکر ہے، عیسائیت اور یہودیت کی فکر ہے، اسلام کی فکر نہیں ہے، یہ حسین کی فکر نہیں ہے، لبیک کیا حسین کی فکر نہیں ہے۔ می اینڈ مائی فیملی، میں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا، بابا تم کو اپنے آپ کو کیا دیکھنا، تم دوسروں کو دیکھو، اللہ تم کو دیکھے گا، حسین تم کو دیکھے گا، آپ دوسروں کو تو دیکھو۔ مولا حسین اگر صرف یہ سمجھ کے آ جاتے کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، حسین کا مقصد کربلا کیا، جنگ کیوں ہوئی، ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے، کربلا کے مقصد کو سمجھو۔ کربلا کی جنگ خود چھٹے امام نے سلام کرتے ہوئے، آج کی رات آپ نے ہر آدمی سلام کرتا ہے امام حسین، غور سے سنیں، ہر شب جمعہ میں ایک سلام زیارت ضرور پڑھی جاتی اور پڑھنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں روز پڑھو، زیارت وارثہ۔ ہر شب جمعہ ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں ہر شیعہ پڑھتا ہے، دنیا کا کہیں کا۔ اس میں کیا ہے دیکھیے، امام حسین کی پوری زیارات میں، زیارت مولا کی روز عاشور کی ہے، روز اربعین کی زیارت ہے، کئی زیارت ہیں۔ وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں ایک الگ انداز ہے، بالکل ساری زیارتوں میں 4 چیزیں کامن ہیں، السلام علیکہ یا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، یہ کامن ہے ہر زیارت میں۔ لیکن وارثہ میں یہ چیزوں کے ساتھ بھی الگ ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب ہے۔ آپ سلام کرو، جواب آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے جس میں 13 مرتبہ آپ امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے، 13 ٹائمز۔ سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے، سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے تک، 13 مرتبہ، 13 ٹائمز۔ آپ کیا سمجھ گئے؟ آپ نے کہا وارثہ آدم صفت اللہ نیو جرسی میں، مولا حسین نے وہاں سے جواب دیا علیکہ السلام، علیکہ السلام۔ اور سلام کرتے کیسا ہے؟ جیسا میں ابھی آیا، باہر ملے مومنین،
انہوں نے کہا السلام علیکم مولانا. میں نے یوں منہ پھیر کے نہیں کہا علیکم السلام. کوئی کرتا منہ پھیر کے؟ کوئی اجنبی بھی ہو جب آپ کو کوئی سلام کرے گا، اور آپ کے پاس کا تو بڑا اچھا طریقہ ہے امریکہ کا، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، ایک دوسرے کو وش ضرور کرتے. ہائی ڈوئنگ نہیں بولتے، اور کیسا بولتے؟ یوں غصے میں بولتے یا منہ پھیر کے بولتے. ایک دوسرے کا جب کانٹیکٹ ہوتا، آئی کانٹیکٹ ہوتا، آپ فوراً بولتے کہ یار کیسے ہو، بولتے ہیں نا. تو جیسی سامنے والا بولتا آپ بھی اس کو اسمائل دیکھ کے مسکرا کے جواب دیتے. اگر منہ پھیر کے جواب دے بولیں گے کتنا بد اخلاق آدمی ہے. حسین تو مرکز ہے اخلاق کے. آپ کیا سمجھ لیں؟ آپ نے کہا وارثہ آدم صفت اللہ. فاطمہ کے لال نے مسکرا کے جواب دیا علیک السلام، علیک السلام. حسین کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. ایک دفعہ حسین دیکھ لے تو قسمت بدل جائے، تقدیر بدلے بندے کی. اگر مولا حسین ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں تو آپ نے وارث زیارت وارثہ پڑھ کے فوراً سلام کے فوراً بعد کیا ہے؟ جیسی زیارت کا سلام ختم ہوتا یا سار اللہ وابنا سارے، ختم ہوتے ہی چھٹے امام نے مقصد کربلا کو رکھا کہ میرے جد کا مقصد کیا تھا، کیوں آئے تھے کربلا. کہا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ مقصد ہے کربلا. اب اس کو سمجھو، می اینڈ مائی فیملی اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر بالکل اس طرح ہے، 360 ڈگری الگ الگ ہے. امر بالمعروف دوسروں کی ہدایت کرو، دوسروں کو نیک باتیں بتاؤ، دوسروں کو اچھی بات بتاؤ. نہیں عن المنکر دوسروں کو روکو. روکو. ہمارے پاس ڈپلومیسی ہے، کون روکے؟ اپنے تعلقات کیوں خراب کرو؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے، آپ بھی اچھے میں بھی اچھا. اسلام میں کربلا حق بولنا ہے. لبیک یا حسین ہے تو پھر حق بولو. یہ ڈپلومیسی کو ہٹاؤ. یہ تو میں آج تو صرف ہیڈنگز دیکھ کے جاؤں گا، کل پرسوں ترسوں 3 دن بولوں گا اور منڈے چلا جاؤں گا. چلو آپ پڑھیں محمد. یہ جو ڈپلومیسی ہے نا ہمارے پاس، اور یار اس سے تعلقات میں کیوں خراب کروں؟ اور عموماً بیچارہ غریب اس میں پستا ہے. غریب تو بیچارہ تعلقات خراب ہی نہیں کر سکتا. وہ کون کیسے خراب کرے گا؟ یہ تعلقات خراب کرتے پیسے والے. خالی سلام دیر سے ہو گیا تو ان سے ہمارے ٹرمز ختم. وہ یہاں نہیں ہوتا. میں ایک بات بول رہا آپ کو، سلام دیر سے کر لیا کہ اچھا مجھے سلام اتنی دیر سے، مجھے تو پہلے کرنا تھا. اور جب جیسی جیسی دولت آتی ہاتھ بھی وزن ہو جاتا، جواب سلام ہوتا ہی نہیں ہاتھ سے. یہاں کی بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کر رہا. سلام، اور یہ صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی ہے. بھائی مجھے 3 دن رہنا ہے، میرا کھانا وانا نہ بند ہو جائے. سمجھ رہے آپ؟ تو عورتوں میں بھی یہ پرابلم ہے. اور مولا حسین کیا کہتے؟ پہلے تم کرو سلام. اسی لیے جواب سلام میں اجر کم ہے، سلام علیکم بولنے میں اجر زیادہ ہے. لیکن ہم کیسا بولیں گے؟ ہمارا سٹیٹس ہے. میں بول کے اپنے سٹیٹس کو، بابا سٹیٹس کی بھیک کس سے مانگ رہے؟ سٹیٹس کی بھیک حسین سے مانگ رہے. یہ عزت وہ دے گا. یہ لوگ عزت دیں گے. لبیک یا حسین ایک طرف بولنا ہے، مقصد حسین کو نہیں سمجھنا ہے. نہیں عن المنکر کوئی کر سکتا. یہ ممبر کا حق ہے. مجھے آپ کو خوش کر کے 4 دن جانا نہیں ہے، مجھے ان کو خوش کر کے جانا ہے. پوچھا مجھ سے جائے گا، آپ سے نہیں. پوچھا یہ جائے گا کہ اتنے مجمع کو کیا دیا؟ مولا میں نے تو ان کو خوش کر دیا. بابا خوش ان کو کرو تو یہ بھی خوش ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک آواز والا صلوات پڑھ لیں. بھائی کیا حسین ایک گفٹ ہے دوستو. یہ اس کو پیدا کرو. گھر میں جب انٹر ہو نا تو لبیک یا حسین بول کے انٹر ہو.
جتنی دیر تم گھر میں رہو گے تصور حسین رہے گا. جب گھر سے باہر نکلو تو لبیک یا حسین بول کے نکلو. تو تم وہ کام نہیں کرو گے جو حسین پسند نہیں کرتا. وہ زندگی پھر پورا تم واپس آئے تک تمہاری زندگی کا ضامن حسین ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں لبیک؟ آج سے میں ہیڈ لائنز دے رہا کہ اوبیڈینٹ. آپ نے دیکھا مالک اسٹر کا واقعہ. ایک اور زمانے کے امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کو کیسا چاہیے, کتنا اوبیڈینٹ چاہیے, آپ کو شیعہ چاہیے کیسا. اب کل جمعہ ہے اسی لیے میں یہ واقعہ پڑھ. کل جمعے کو سب نماز میں کہتے ہیں, امام کو پکارتے ہیں کل صبح 18 مرتبہ گاؤ. کل کا دن امام کا دن, اور یہ مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے سفر کا, اور اس میں کل کے دن فجر کے بعد 18 ٹائمز کہو الا متا حروفی کا یا مولا. فرائیڈے, لاسٹ فرائیڈے آف سفر. آپ کر کے دیکھنا کہ لبیک یا حسین سے کتنے آپ کلوز ہو جائیں گے اگر کرم امام ہو. اس لیے کہ دعا یہ بھی کرنا ہے کہ مولا توفیق دے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوشش کرتے لیکن بعض وقت توفیق نہیں ملتی. تو الا متا حروفی کا یا مولا, یہ وہ جملے ہیں جو کل صبح میں دعائے ندبہ میں پڑھے جاتے. 18 مرتبہ یہ جملوں کو دہراؤ 1 سال تک. دیکھو امام کا کرم کیسے ہوتا ہے. آخری فرائیڈے, لاسٹ فرائیڈے سفر 18 مرتبہ پڑھنا. لیکن یہ نہیں کرنا کہ پڑھ لیا پھر باہر نکل کے کوئی ایسا عمل کر دیا جس سے امام ناراض ہو گیا. وہ کام نہیں کرنا ہے. پھر اپنے آپ کو چیک بھی کرنا ہے کہ میں امام کے راستے پہ ہوں, امام کو خوش کر رہا. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اگر شیعہ یہ سوچ لے کہ میں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے میرا حسین راضی ہوا تو وہ کافی ہے. 24 گھنٹے. تو اسی امام سے پوچھو کہ آپ کو شیعہ, بس یہ آخری بات, کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا. ہم اس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہم بڑے شیعہ. پلیز غور سے سنیں کہ امام کو شیعہ کیسا چاہیے. اگر امام بولتے کہ مجھے ایسا چاہیے تو ہم کیسے بننا ہے. اس لیے کہ ہماری زندگی نہیں ہے, ہماری زندگی امام کے ساتھ ہے. دوستو یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا, یہ اتنی چھوٹی ہے. جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے یہ اتنی چھوٹی ہے, اتنی کم ہے کہ مولا علی کے جملہ, مولا علی کا ایک سرمن ہے. میں کوئی موت کی بات نہیں کرتا. یہ سال میں نے یہاں پہلی رات پڑھ چکا ہوں, میں 4, اب نہیں پڑھوں گا, کچھ نہیں بولوں گا موت کے بارے میں, بالکل نہیں بولوں گا, یہ وعدہ ہے آپ سے. لیکن مولا علی کے اس جملے کو سن لیں, یہ پلیز غور سے سننا. عجیب جملہ مولا کا, یہ ہمارے کانشنس کو ہلا رہے ہیں مولا, ہمارے شعور کو بیدار کر رہے. ہم کو بول رہے کہ جو غفلت میں بیٹھے ہوئے نا تھوڑے سے بیدار ہو جاؤ. مولا علی کہتے ہیں کہ جس دنیا کی محبت میں تم بیٹھے ہوئے ہیں نا, پلٹ کے دنیا کو کہتے ہیں, دنیا کو مولا ایڈریس کر رہے ہیں, پوری دنیا کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ اے دنیا, تیرا ذائقہ, تیرا ٹیسٹ, تیرا مزہ اتنا زبان پہ رہ جاتا زندگی ختم ہو جاتی. کتنی خاموشی سے سنا نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. زبان پہ ٹیسٹ رہ جاتا. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی اچھی ڈش, کوئی اچھا چیز کھائی, مثال کے طور پہ آم, میکسیکو والے نہیں, انڈین پاکستان کے, سمجھ رہے, وہاں پہ تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے میکسیکو میں. میں بھی جانتا ہوں بھائی, میں بھی 16 سال سے آ رہا. تو جو اپنے سب کانٹیننٹ کا آم, مثال کے طور پہ آپ نے ایک بائٹ لی, جو منہ میں مزہ ہے نا, ایک ٹیسٹ ہے نا, مولا کہتے ہیں کہ دنیا پورا تیرا ٹیسٹ زبان میں ایسا رہتا ہے 1 سیکنڈ, اور پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ لائف ہے, دس از اور لائف, یہ زندگی ہماری. اب تو کہو لبیک صحیح, کیا فائدہ کیا دوستو, یہ لائف سے فائدہ کیا. یہاں پہ کوئی اچھا کام کرنا کہ مولا حسین ہم کو ایکسپٹ کرے, وہ لائف ایٹرنل لائف. تو امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کو شیعہ کیسا چاہیے, کیا ہم میں سے ہیں. اس واقعے پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں, 15 منٹ. عموماً کبھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں, لیکن یہاں نہیں پڑھوں گا, یہاں 15 منٹ پڑھوں گا بس. میں اپنے ٹائم پہ 1 گھنٹے میں ختم کروں گا. مجھے صلوات پڑھیں محمد.
اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. تاریخ کا مشہور واقعہ 200 سال یا 250 سال پرانا بات ہے. جسٹ 2.5 years آپ بول سکتے ہیں اس کو. ہسٹری کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ہلے کا، ہلا وہ جگہ ہے جہاں کے خاندان ہلی علامہ ہلی ہے. نجف اشرف سے مولا کی اللہ زیارت نصیب کرے. اگر آج بھی کوئی نجف اشرف سے کاظمین جائے تو وایا ہلا جاتی بس. اور ہلا بڑی خوبصورت جگہ ہے، برکت والا شہر، بڑی بلیسنگ رحمت مولا کی وہاں پہ. وہاں کا یہ واقعہ ہے ہلا کہ جہاں کا پوری فیملی، ہلی کی فیملی وہاں پہ. وہاں پہ غریب شیعہ تھا اور وہ شدید بیمار ہوا. اس واقعے میں آپ کو 2 پیغام ملیں گے، ایک دعا ملے گی اور 2 پیغام. روز میں آپ کو ایک عمل بھی دوں گا 4 دن کے لیے، اور ٹرائی کر کے دیکھ لینا. چاروں طرف دے کے آ رہا ہوں. اب یہاں سے جاؤں گا میامی میں دوں گا، چلا جاؤں گا. اس لیے کہ میں تھوڑی دے رہا، معصوم کے اعمال ہے جو معصوم کہتے ہیں جو ہمارے چاہنے والوں کو. اس لیے امریکہ میں ضرور اس لیے تھے کہ وہاں پہ ٹائم ہی نہیں ملتا لوگوں کو بات کرنے کا، تو وہاں پہ تو ضرور دو. اب کل بعد میں یہ نہیں پوچھے کہ کب کہا مولانا امریکہ کے لیے، میں تو صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو غریب ایک شیعہ، پلیز غور سے سنیں، غریب شیعہ، ینگ 30-35 سال کا، شدید بیمار ہو گیا. ایسا بیمار زخم ہو گئے، پرابلم میں آ گیا. غریب آدمی. اب غریب کی بیچاری کی سے کیا ہوتی؟ ہر زمانے میں غریب کی کوئی صحیح نہیں تھی. ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا یار تمہارا تو کوئی علاج ہی نہیں ہوگا. ایک ایسی جگہ پہ تمہارا یہ زخم ہوا ہے کہ خون بہہ جائے گا، سرجری کریں گے. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس بھی نہیں تھی. گھومتے گھومتے یہ بغداد آ گیا. بغداد اس وقت کیپٹل تھا بنی عباس کا. وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز حکیم بیٹھے ہوئے تھے. ان کو بتایا، سب نے ایک ہی جواب دیا، نہیں تیرا علاج نہیں، تیرا علاج نہیں، تیرا علاج نہیں، تیرا علاج نہیں. اب یہ گھبرا گیا. آج انسان گھبرا جاتا اگر بولتے کہ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی علاج ہی نہیں، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بندے کا، میں لبیک یا حسین سے ریلیٹڈ ہے واقعہ اس لیے پڑھا. اس کی زندگی میں ایک ہی آواز تھی. یہ ہمیشہ روزانہ ایک تسبیح پڑھتا تھا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی اجل اللہ تعالیٰ، لبیک یا مہدی اجل اللہ تعالیٰ. یہ بولتا تھا. یہ شیعہ کی پہچان ہے. غیبت امام میں بولنا ہے. جب ظہور کے بعد بولنا نہیں، اب بولنا. اب بولیں گے تو ظہور تک جاؤ گے. خالی بولنا نہیں، عمل کرنا. یہ ہمیشہ یہ تسبیح پڑھتا تھا روز، لبیک یا مہدی اجل اللہ تعالیٰ، کہ مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں. یہ تسبیح پڑھنے لگا. امام کی مدد ہوئی. کیا اس کے ذہن میں ایک بات آئی، گھبراتا کیوں ہے، آ جا ہمارے پاس. یہ بغداد سے سامرا چلا گیا. سامرا مولا کی مولا ہر جگہ ہے. 10ویں 11ویں امام کو سلام کیا. سرداب مقدس میں گیا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بابا دیکھو کتنی ہمارے پاس بھی غفلت ہے نا. آمین کیا ہے؟ دعا ہے. ہم آمین بھی نہیں بولتے. کیوں؟ آپ کو اندازہ نہیں، کسی ایک بچے کی بھی آمین لگ جائے گی تو سب کی دعا قبول ہوگی. ہم سوچتے ہی نہیں ہے. بات چھوٹی چیز ہے، لیکن ایون آمین کے لیے ہم اتنی سہمت نہیں کرتے کہ زور سے بول دیں. آمین اپنے لیے نہیں بول رہے، آپ دوسروں کے لیے کر رہے. اور انسان ہمیشہ دوسروں کے لیے زندہ رہے. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے. کربلا یہی میسج ہے، لبیک کا میسج ہی ہے کہ دوسروں کے لیے. تو یہ گیا سامرے میں مولا کو سلام کرتے، سرداب میں چلا گیا. سرداب میں جا کے اس نے وہ عمل کیا. ایک عمل ہے 7 دن کا جو سرداب مقدس میں کیا جاتا، جو مقدس اردبیلی جیسی چیز نے کی. شیخ مفید جیسا پرسنالٹی اس نے کیا اور آدھے گھنٹے میں جواب آیا اس سرداب مقدس. بڑا ایکسٹراڈنری، بڑا مخصوص سرداب مولا کا. اب تو بہت بڑا ایکسٹینشن ہو گیا اس کا، لیکن وہ جگہ ابھی بھی باقی ہے جو چھوٹا سا تھا. تو اس نے وہاں جا کے عمل کل دے دوں گا، اس لیے کہ آج وقت نہیں ہے. وہ عمل کرتا ہے 7 دن. عمل کرنے کے بعد علاج امام سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہاں پہ یہ تسبیح ضرور پڑتا، لبیک یا مہدی اجل اللہ تعالیٰ، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. آخری دن آ گیا. پلیز غور سے سنیں. آخری دن آیا. یہ گیا دجلہ پہ
غسل کیا، غسل کر کے کہا چلو میں سلام کرتا ہوں، سلام کر کے ٹھیک ہے میرا علاج نہیں ہوا، مجھے کوئی کیور نہیں ہوا، میں بیمار ویسی ہوں، میں واپس ہلنا جاؤں گا، جو بھی زندگی ہے میری گزار لوں گا۔ سب سے بڑی بات اس میں کیا تھی، غسل کر کے جب واپس آ رہا تھا 7 days تک امام نے مدد ہی نہیں کی ظاہری طور پہ، 7 دن کے بعد بھی اس نے کمپلین نہیں کی امام سے۔ دوستوں نے کیا بولا، یہ کمپلین نہیں کی کہ مولا میں آیا آپ کے پاس، اتنی مصیبت سے آیا اور آپ نے میری مدد ہی نہیں کی، میں اتنا دعا مانگ رہا تھا آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ الٹا یہ کہا ٹھیک ہے مولا آپ کی مرضی، میں واپس جا رہا، جو آپ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ اصل شیعت یہ ہے، کمپلین مت کرو کہ یار میں تو اتنا بڑی عبادت کرتا، لوگ کہتے ہیں مولانا میں تو اتنی عبادت کرتا، اتنے ڈونیشن دیتا، اتنی مجلس کرتا، اتنا گریا کرتا، اور مصیبت میرے پاس کیوں ہے، اس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب اس کے پاس آئے، یہ فکر نکالو کہ میں اتنی بات، بابا اللہ امتحان بھی لیتا ہے، مصیبت آنا ہے، اگر مصیبت نہیں آئے نا فرعون بن جاؤ گے، فرعون بن جاؤ گے، مصیبت کا آنا لازم ہے۔ اسی لیے کہا ایک رات کا بخار، اگر کسی مومن کو ایک رات بخار آتا ہے، فیور آتا ہے، تو اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ایک رات کا بخار انسان کو مومن کو آئے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے، وہ اتنا کریم ہے۔ مصیبت آتی لیکن سوال بھی ایمان نہیں کرتا، اس نے کمپلین کچھ نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے مولا جو آپ کی مرضی۔ یہ واپس آ رہا تھا، کہا وداعی سلام کروں گا مولا کو، چلا جاؤں گا۔ سامنے میں 10ویں اور 11ویں امام کے حرم کی طرف آ رہا، اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹھاپوں کی آواز آئی، پلٹ کے دیکھا کہ 4 گھوڑے سوار ہیں، تیزی کے ساتھ آ رہے۔ یہ سمجھا اس زمانے میں گھوڑے سواری تھی، کاس واس تو نہیں تھے۔ یہ بازو ہٹ گیا، غریب آدمی تہمت باندھا ہوا، برتن میں پانی، آہستہ آہستہ چل رہا، پیر میں اتنی تکلیف، اتنا زخم۔ اس واقعے میں یہ ملے گا کہ امام کو شیعہ کیسا چاہیے۔ بازو ہٹ گیا، غور سے سنیں، یہ آیا، وہ 4 آئے، ایک تو آ کے سامنے ڈھل گئے، ایک رائٹ پہ، ایک لیفٹ پہ، ایک پیچھے نے اس کو کارڈن آف کر دیا، گھیر لیا۔ جو سامنے تھے ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور سر پہ ایک ٹربن بنائی، کہا السلام علیکم ابراہیم الخلی۔ اس نے کہا علیکم السلام۔ کہا بھابی تم ہے کون، مجھے سلام کر، وہ بھی میرے پورے قبیلہ ٹرائب سے واقف ہے، آپ میرے ساتھ حج پہ گئے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ کس قبیلے کے؟ اس نے اب ٹرائب کا نام لینا شروع کیا، تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ ٹرائب سے نہیں، میں یہ ٹرائب سے نہیں، یہ اس سے نہیں۔ آخر میں کہا ابراہیم تجھے قبیلوں سے کیا مطلب ہے، میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں، یہ بتا تو ہے کیسا؟ اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ یہ سوال الٹا کر رہا، سامنے والے پاس پیشنس اتنا ہے، جب کوئی بات کرتا بڑے سمجھا کہ محبت پیار سے بولتا۔ یہ بھی ایک تربیت ہے کہ شیعہ پہچانا جاتا ہے، کہ مولا علی کہتے ہیں کہ شیعہ کو پہچانا تو اس لیے کہ شیعہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان کھلے گی تو پتا چلے گا کتنی میٹھی زبان ہے۔ زبان جس زبان سے حسین حسین علی علی کہتے ہو نا، اس زبان میں سویٹنس کو پیدا کرو، محبت کو پیدا کرو، زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ میں سب ہیڈنگز دے رہا ہوں کل کے لیے، پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اتنی محبت سے بات کری۔ اس نے کہا کہ آپ ہیں کون، میرے قبیلے سے بھی واقف، میری طبیعت بھی خراب ہے یہ بھی معلوم ہے آپ کو؟ تو کہا اچھا یہ بتا تیری طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا میں ناٹ ویل، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تو کہا اچھا ہمارے قریب آ جاؤ، یہ گھوڑے پہ یہ نیچے، کہا ہمارے قریب آ۔ اب یہ دل میں سوچنے لگا نہیں پتہ نہیں کون ہے، میں غسل کر کے آ رہا، خون نکل جائے گا، نجس ہو جاؤں گا، میں ان کے قریب جاؤں گا۔ یہ رک گیا، کہا نہیں ہمارے قریب آ، کم ہیئر، یہ رک گیا۔ پھر اتنا کرم کیسے جھکے، رائٹ پہ ہاتھ پکڑ کے قریب کر لیا، قریب آ گیا۔ اب تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا یہ بتا ابراہیم کیا بات ہے، بڑا پرابلم ہے، تکلیف بہت ہے؟ اس نے کہا ہماری بہت تکلیف ہے، آپ کو کیا معلوم؟ کہا ہے کہاں تکلیف؟ اس نے کپڑے کو ہٹایا، اتنا بڑا زخم، کہا یہی ہے؟ تو کہا ہاں یہی۔ انہوں نے کیا کیا، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اور یہ نیچے کھڑا ہوا، جھک کے اپنے اس ہاتھ کو اس کے زخم پہ رکھا، ایک چند لمحے رکھ کے ہٹا لیا۔ اس کے بعد پہلا جملہ، پلیز غور سے سننا، ایک جملہ کہا
کہ ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی. اب یہ گھبرا کے اب کیوں دیکھتا تو زخم نہیں ہے نہ تکلیف ہے, ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا. تو رائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ابراہیم شکر کا تیرا امام تیرے سامنے, تیرا امام تیرے سامنے. یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کو امام کے نکاب پہ پیروں میں رکھ دیا, امام نے اٹھایا. بڑا مشہور واقعہ ہے, اس کو شارٹ کرا, کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ لیتا ہوں. اس کو امام نے سیریس لگایا. پہلا میسج اس میں کیا, پلیز غور سے سننا, اس میں 2 چیزیں, لبیک یا حسین کے مقصد کو سمجھو. پہلا پیغام کیا ہے, شفا کس نے دی؟ امام نے دی نا. ہاتھ امام نے رکھا تو اس کو وہ کیور ہوا, اس کا مرض دور ہوا. لیکن امام نے کہا کیا؟ امام نے کہا کہ ابراہیم شکر کر, اللہ نے تجھے شفا دی. امام نے یہ نہیں کہا میں نے دی, جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں بولتا. سب سے پہلے اپنی زندگیوں سے میں کو نکالو. میری عبادت, میری زندگی, میرا یہ میں یہ اسلام کو نقصان پہنچا. ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی, یہ میں تب تک رہے گا. اس میں کو ہم اپنی لائف سے نکال. کربلا والے میں کو نہیں بولتے, لبیک یا حسین, تم میں مت بولو بلکہ حسین تم کو اس سٹیج پہ پہنچا دے. صلوات پڑھے محمد لبیک. لبیک کا مقصد کو سمجھو دوستو. اس کے بعد ابراہیم سے گفتگو ہوئی. اب سنیں, گفتگو ہوئی, 2 مجلس ختم ہو رہی, گفتگو ہوئی. دوران گفتگو ہوئی, مولا نے کہا کہ ابراہیم واپس جا, بغداد میں یہ واقعے کی بڑا چرچا ہوگا, حاکم وقت تجھے بلائے گا. میں بڑا شارٹ کروں ایک جملے میں, وہاں کا جو حاکم رولر ہے وہ بلائے گا اور وہ انعام دے گا تجھے. تو اس سے 1 پیسہ نہیں لینا, 1 درہم نہیں لینا, بلکہ ہلا واپس جا. ابنی کا کہا وہ میرا ایک بیٹا ہے, وہ تیری مدد کرے گا, تیری پوری زندگی صحیح گزر جائے گی. اس نے کہا ویری گڈ. یہ کہہ کے امام پلٹ کے کہا واپس جاؤ, آگے بڑھنے لگے. تو ابراہیم رونے لگا, روتے ہوئے کہنے لگا مولا, پیچھے دوڑنے لگا, پلیز پیچھے دوڑنے لگا, بھاگنے لگا. کہتا ہے مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو نا, مولا مجھے چھوڑ کے تو مت جاؤ, مجھے ساتھ لے لو نا. امام رکے پلٹ کے کہا ابراہیم واپس جاؤ. یہ محبت میں آگے بڑھا, پھر آگے بڑھے, یہ پھر پیچھے دوڑنے لگا, محبت میں, پیار میں, کہ مولا میں اکیلے نہیں رہوں گا, میرے تمہیں ساتھ لے لو مجھے. امام پھر رکے کہا ابراہیم واپس جا. غور سے سنو, یہ کہہ کے امام آگے بڑھ گئے. پھر یہ پیچھے دوڑنے لگا کہ مولا مجھے ساتھ لے لو, محبت میں روتا جاتا. تیسری مرتبہ امام رک کے جملہ کا, وہ میری مجلس کا میسج. امام نے پلٹ کے کہا کہ ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں, یہ کیسی محبت ہے تیری, حکم میرا تو آگے بڑھے جا, اطاعت یہ ہو, اوبیڈینٹ بنو پہلے, اس کے بعد لبیک یا حسین بولو. صلوات پڑھے محمد والے بہت بڑا جملہ ہے دوستو. لبیک یا حسین آپ کی ڈیسٹینی کو بدل دے گا, آپ کی تقدیر کو بدل دے گا, زندگی بدل دے گا. 1 دفعہ بولو لبیک, اس کے بعد دیکھو کیسے زندگی بدلتی ہے. نہیں بدلی اس میں تعجب مت کرو. آپ بولیں گے زندگی بدلتی کیسے, 1 دفعہ بولنے سے بدل جاتی, 200% بدلتی. But if you say from your heart, tip of the tongue سے لبیک زندگی تمام بولتے جاؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں سے بولو, یہاں سے, اس لیے کہ بولو گے زندگی ایک دفعہ بولنے میں بدلے گی. میں بار بار اس پہ انسسٹ کر رہا کہ 1 لبیک یا حسین پہ زندگی بدل سکتی. آپ ایک ساتھ پڑھ لیں محمد والے. بس میں آ گیا مسائل پہ. 1 دفعہ بولنے میں زندگی بدلتی. یہاں سے بولو. مثال نہیں, ابھی شاعر اہل بیت نے حر کے بارے میں کہا نا, حر شب عاشور تک زمین پہ سب سے بڑا گناہگار تھا, اس سے بڑا کوئی گناہگار تھا ہی نہیں.
جس کی وجہ سے حسین کربلا آئے تھے. صبح ہوئی، انہوں نے کیا کہا؟ عمر سعد سے کہا کہ مجھے جانا ہے حسین کے پاس جاؤں. اس نے کہا تم حسین کے پاس جاؤ گے؟ اگر طبیعت صحیح نہیں تو جاؤ خیمے میں سو جاؤ، ہم دیکھ لیں گے ان کو. انہوں نے کہا نو، میں ایک طرف دیکھتا ہوں جہنم کے شعلے فائر ایسا آگے، اگر میں نے ایک قدم بھی آج آگے حسین کے خلاف کر گیا تو جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے ایسا. اور ایک طرف جنت میں حوریں انتظار کر رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ تم نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ تو کہا میں حسین کے پاس جاؤں. اور چلا اب اصل لبیک یا حسین، اب سنو کیا. اس نے اپنی غلطی کو مانا، ایکسپٹ کیا کہ میں سب سے بڑا گناہگار. اب گیا کیسا حسین کے پاس؟ سر کو جھکایا، آنکھوں پہ کپڑا باندھتا ہے کہ میں ان آنکھوں سے حسین کو کیسے فیس کروں گا. اپنے ہاتھوں سے، جن ہاتھوں کو اس نے لجام پہ ہاتھ ڈالی تھی، کہا وہ ہاتھ میرے پیچھے باندھو ایک مجرم کے، میں مجرم بن کے جاؤں گا. سر کو جھکا لیا، آنکھوں پہ کپڑا، پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے، اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا. لبیک یا حسین کا مقصد صبح اٹھ کے چیک کرو، یہ مولو. اسی لیے مولا علی نے دعائے کمیل میں ہم کو یہ تعلیم دی. مولا علی اپنے لیے نہیں کہہ رہا، علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے، کفر ہے. آج آپ نے دعائے کمیل پڑھی، کیا کہا مولا نے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تابس الدعا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النعم. یہ کیا ہے؟ میرے جملے دعائے کمیل. آج شب جمعہ آپ نے پڑھی، کیا ہے یہ؟ مولا خدا نہ خاصا علی کے بارے میں نہیں ہے. مولا علی یہ کہہ رہے کہ میں علی ہو کے اس سے ایسے مانتا تھا. تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کب تک رہو گے؟ لبیک کیا حسین کو سمجھو. ہر کے اس ایگزامپل لو. ہر کا کیسا گیا حسین کے سامنے، سر کا جھکا کے جاتا ہے. جب آگے بڑھا، آپ صرف یہ دیکھیں کہ کربلا میں مولا حسین کو چاہنے والوں نے پروٹیکشن کیا دیا تھا. لبیک یا حسین انہوں نے کیسے کہا تھا، کیسا پروٹیکشن تھا کہ خیام حسینی، اس کے بعد ایک سیکیورٹی کی ایسے کہ لیئرز تھی. سب سے آگے کون بیٹھا ہوا تھا؟ زہر بیٹھا ہوا تھا. زہر نے دیکھا کہ ہور اس کا بیٹا، اس کا غلام آ رہا ہے. زہر نے روک کے کہا کدھر، کون ہے؟ تو کہا میں ہور ہوں. تو کہا کیوں آ رہا ہے؟ تو کہا میں حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں. زہر نے ہور کو ایسا دیکھا سر سے پیر تک. عرب کا دستور کیا تھا؟ عرب میں کوئی شخص سپاہی جو ہوتا تھا، جو فوجی ہوتا تھا، ہمیشہ 3 چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا تھا: تلوار، نیزہ اور تیر. ہمیشہ اپنے ساتھ کیری کرتے تھے. ہر پورا سجا ہوا تھا. زہر نے غور سے دیکھ کے کہا کہ ہر یہ جسم میں جو ہتھیار ہے اتار کے یہاں رکھ دے، پھر جانے کی اجازت ملے گی. تو اس وقت عرب کے دستور میں اگر کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار کوئی اتار لے تو بزدلی کی علامت ہے، شکست، کمزور آدمی. اس کے جسم سے آپ بولیں کہ آپ نکال لیں، ٹوٹل سرنڈر کر دیا. ہر ایک سردار ہے اپنے قبیلے کا. اس نے جب یہ سنا تو ہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا کہ جو جسم میں ہتھیار ہے اتار دے، پھر جانے کی اجازت ملے گی. تو زہر نے پلٹ کے ایک جملہ کہا زہر میری غرض ہے اسی لیے میں اتارے دیتا ہوں. لیکن یہ بات سن لو زہر، آج عرب کی زمین پہ کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے کہ جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے. بس یہ کہنا تھا. یہ کربلا کے چاہنے والوں کا پروٹیکشن، یہ ان کی محبت حسین سے. پلٹ کے کہا ہوگا ہر ہوگا. آج یہ تو بھی سن لے کہ آج عرب کی زمین پر کوئی ماں کا بیٹا آج ایسا نہیں ہے جو میرے سامنے حسین کے پاس ہتھیار لگا کر چلا جائے. یہ تھا. یہ جذبے کو دیکھو، یہ ہے لبیک یا حسین. ہر نے اتار دیے.
اب دیکھو کہ ایک لمحے میں قسمت کیسے بدلتی ہے، ایک لبیک پہ لبیک بول کے آگے بڑھا حر کے بیٹے نے پکار کے کہا اللہ اکبر. حر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا بابا آپ کے استقبال کو علی اکبر آ رہے ہیں. حر رونے لگا، پھر آگے بڑھا، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بابا اب کیا ہوا؟ تو کہا بابا آپ کے استقبال کو عباس آ رہے ہیں. حر رونے لگا، یہ ہے لبیک. پھر آگے بڑھا تو بیٹے نے اب 3 مرتبہ بآواز بلند کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بابا اب کیا ہوا؟ تو کہا بابا آپ کے استقبال کو خود آقا حسین آ رہے. مولا حسین آگے بڑھ گئے، ایک دفعہ لبیک خلوص سے بولا تھا. حر نے جا کے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی کربلا میں، کوئی جا کے امام حسین کو کچھ نہیں بولا، اپنے سر کو خدموں پہ رکھ دیا. ایک جملہ بولتا مولا کیا میری غلطی معاف ہو گئی، میں اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرتا، مولا مجھے معاف کر دو. کریم حسین اتنا سینے سے لگا کے کہتا حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ طاقت صرف حسین کے پاس تھی اور کوئی نہیں بول سکتا تھا. تو اس وقت حر نے کہا مولا میں امام کا عجیب جملہ، حر کو آنکھوں سے کپڑے کو ہٹایا، ہاتھ کھولے، حر کی پشت پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے میرا مولا حسین ایک جملہ کہتا ہے حر جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو حسین کے پاس کچھ تھا، آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین کے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ میں تجھے دوں. تو اس نے کہا مولا یہ بچوں کی التش کی آواز میں نہیں سن سکتا، مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے. حسین نے کہا حر تو مہمان ہے. کہا نہیں مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے. حر کا بیٹا میدان میں آیا، جنگ لڑ کے گھوڑے سے زمین پر آیا، اس نے اپنے حر کو پکارا، حسین کو نہیں پکارا. حر جوان بیٹے کا معاملہ تھا، تلوار لے کر میدان میں نکل گیا، پوچھتا جاتا تھا بتاؤ میرا لال کہاں ہے. لیکن دوستو اس سے پہلے اس کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ حر ادھر آ. اب جو پلٹ کر دیکھا کہ اس سے پہلے حسین اس کے بیٹے کی لاش پہ سر کو زانو پہ رکھ کے زخموں کو صاف کر رہے. حر اپنے بیٹے کا غم بھول گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا کہ مولا غلام زادہ ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا، کہا حر تو ضعیف ہے، تیرا بیٹا جوان ہے. حسین یہ کیسے گوارا کرے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہی کہوں مولا آپ نے یہ گوارا نہیں کیا. لیکن جب علی اکبر نے پکارا حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ولدی باپ کدھر آئے. ارے جب پہنچے علی اکبر کے پاس تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایریا لگڑ رہا تھا. حسین نے اپنے آپ کو گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا ولدی حسین آیا. عزیزو آپ نے حسین کی مصیبت سنی، بس 2 منٹ اور میں مجلس تمام کر رہا. اب اس ماں کی مصیبت سن لے کہ جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے، کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے آگے بڑھ کے شام کی طرف جا رہا تھا. بس 2 منٹ، لیکن آج ایسا فرصت ہو کہ آج لیلا کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچے کا فرصت مجھے ملا. عزیزو جو بھی حاجات ہو نا علی اکبر کے نام پہ مانگ لینا. ارے علی اکبر وہ جوان حسین کا بیٹا کہ جس کی شہادت کے بعد ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ یہ کہتی تھی علی اکبر تیرا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا تھا بیٹا، ماں سائے میں کیسے بیٹھے. بس 2 منٹ میں مجلس تمام کر رہا. جب یہ قافلہ کوفے سے شام کی طرف جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزر رہا تھا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے اس قافلے کو دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے کہ نیزوں پہ سر ہے، اون پہ بیویاں ہیں، ایک آگے بیمار چل رہا ہے، ایک اون پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے جو پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی. ارے عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا. بس عزیزو ان عورتوں نے دیکھا کہ سروں کو جب دیکھا کہ ایک نیزے طویل پہ حسین کا سر ہے، قاسم و محمد کے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا، لیکن ان سروں کے درمیان جب علی اکبر کا سر دیکھا بس مجلس تمام ہو گئی. 1 منٹ. لیکن آج فرصت دے گیا اٹھو لیلا کو. عزیزو جب اس نے علی اکبر کے سر کو دیکھا تو اس عورت سے رہ نہیں گیا، اس نے غور سے دیکھا، دیکھ کے دوسری عورتوں سے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار
جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو، بس اس کی آواز لیلا کے کانوں تک آئی۔ لیلا نے کہا تو بددعا کیوں کر رہی ہے؟ کہا میں بددعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرا علی اکبر سینے پہ برچھی دھاگے آ رہا۔ پروردگار مولا حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کر، سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے، سب مل کے آمین بولیے۔ پروردگارہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار ہم کو یہ سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں۔ پروردگار ہم کو اپنا عبد صالح بنا دے۔ پروردگار جو جو مولا کا چاہنے والا دنیا بھر میں عزاداری کر رہا، اللہ عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، یو اے ای، کویت، انڈیا، جہاں جہاں عزاداری ہے حسین اور جو جو عزاداری کر رہا ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ آج شب جمعہ ہے، ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے، جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، جو بھی آج کے سپانسر ہیں، اللہ ان کے تمام مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو شہزادے علی اکبر کا واسطہ اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اس غم کا وارث ہمارا سید و سردار، ہمارا محسن، ہمارا امام، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ تجھے علی اکبر کا واسطہ، ان کی جوانی کا واسطہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جو بھی آج کے سپانسر ہیں ان کے تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین